الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم کریمہ صادی کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو تربیت پر مبنی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امت مسلمہ کی خاطر جو واعظ و نصیحت چھوڑا ہے، ان میں سے ایک خصوصی واعظ احسان اور مہربانی کے حوالے سے اس وقت میں فرمایا گیا ہے، وہ پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مدح کرم دلا ہر کے بنہاد خوان کرم، بشد نامدار جہان کرم، کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند، ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، کرم مایہ شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود، دل عالم از کرم تازہ دار، جہاں راز بخشش پر آوازہ دار، ہما وقت شو در کرم مستقیم، کہ ہست افرینندۂ جان کریم۔ در مدح کرم، در کا معنی میں مدح تعریف، کرم احسان، مہربانی، شرافت، یہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو در مدح کرم، مہربانی کی تعریف میں، احسان کی تعریف میں، شرافت کی تعریف میں، جو بھی معنی مراد لے لیں، لیکن یہاں پہ ہم مہربانی کریں گے تاکہ آسانی سے معاملات سمجھ آ سکیں اور گفتگو کا آسانی سے خلاصہ ذہن میں بیٹھ سکے۔ تو فرماتے ہیں دلا ہر کے بنہاد خوان کرم، دلا آئے دل، ہر کے جو کوئی یا جس کسی نے، بنہاد اس کا مطلب ہے رکھا، یہاں پہ مراد ہوگا بچھایا، جس کسی نے بھی بچھایا، خوان کرم، خوان دسترخوان، کرم مہربانی کا، جس نے بھی مہربانی کا دسترخوان بچھایا، بشد ہو گیا، نامدار مشہور، جہان کرم، جہان جہان اور کرم مہربانی، ہو گیا مہربانی، ہو گیا مشہور مہربانی کے جہان میں، جس کسی نے بھی مہربانی کا دسترخوان بچھایا، ہو گیا مشہور مہربانی کے جہان میں، یعنی جو کوئی بھی مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ بھلائی کے جہان میں مشہور ہو جاتا ہے، اللہ اسے عروج عطا کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کرم نامدار جہانت کند، کرم مہربانی، نامدار مشہور، جہانت کہتے ہیں تجھ کو جہان میں، اس کا مطلب ہے تجھ کو جہان میں، کند کرے گی، مہربانی تجھ کو جہان میں مشہور کرے گی، مہربانی تجھ کو جہان میں مشہور کرے گی، کرم کامگار امانت کند، مہربانی، کرم مطلب مہربانی، کامگار کامیاب، اور امانت تجھ کو امانت میں، یہاں پہ تا ضمیر جو ہے یہ مخاطب کی ہے، کہا گیا ہے کہ امانت تجھ کو امانت میں کند کرے گی، مہربانی تجھ کو امانت میں کامیاب کرے گی۔ اب پیچھے والا یہ تھا کہ مہربانی تجھ کو جہان میں مشہور کرے گی، اور اب فرما رہے ہیں مہربانی تجھ کو امانت میں مشہور کرے گی۔ آگے فرماتے ہیں ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، ورائے بڑھ کر، ورا وہ کہتے ہیں نا، وراء الورا ایک رتبہ، دور، یہاں پہ ہوگا ورا بڑھ کر،
یا اس سے زیادہ بڑھ کر یہاں پہ مناسب لگے گا۔ کرم مہربانی، در منی میں جہاں جہان، کار کام، نیست نہیں ہے، مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے۔ وزیں گرم تر، وزیں واو منی اور زیں یہ از سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سے، این اس کا مطلب ہے اس، اور گرم تر بارونق اس کا مطلب ہے بارونق، زیادہ بارونق۔ ہیچ کوئی، بازار مطلب بازار، نیست نہیں ہے، مہربانی سے زیادہ بارونق کوئی بازار نہیں ہے، مہربانی سے زیادہ بارونق کوئی بازار نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کرم مایہ شادمانی بود، کرم مہربانی، مایا اس کا مطلب ہے سرمایہ، اور شادمانی یہ خوشی، بود اس کا معنی ہے مہربانی خوشی کا سرمایہ ہے، مہربانی خوشی کا سرمایہ ہے۔ کرم حاصل زندگانی بود، کرم مہربانی، حاصل نتیجہ، زندگانی زندگی، بود ہے، کہتے ہیں مہربانی زندگی کا نتیجہ ہے، مہربانی زندگی کا نتیجہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں دل عالم از کرم تازہ دار، دل عالم، عالم کا دل جو ہے، عالم جہان، جہان میں رہنے والے لوگوں کا دل، از منی سے، کرم مہربانی، تازہ دار خوش رکھ، تازہ دار کا مطلب خوش رکھ، مہربانی سے جہان والوں کا دل خوش رکھ، مہربانی سے جہان والوں کا دل خوش رکھ۔ جہاں راز بخشش پر آوازہ دار، جہاں جہان را کو زیمنی سے، بخشش یہ بخشش مہربانی، پر آوازات اس کا مطلب صاحب تعریف، مطلب کہ تعریف زدہ، تعریف کرنے والا، آواز کا مطلب آواز ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آواز کا مطلب تعریف مراد لیا جا رہا ہے۔ دار منی رکھ، یعنی جہان والوں کو بخشش سے تعریف کرنے والا رکھ، یا جہان والوں کو بخشش سے مشہور رکھ، پرآوازہ، مشہور، تعریف دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ہوگا جہان والوں کا دل مہربانی سے خوش رکھ، اور آگے فرمایا جہان والوں کو بخشش سے مشہور رکھ۔ ہما اس کا مطلب تمام، وقت، شو رائے، در منی میں، کرم مہربانی، اور مستقیم اس کا مطلب ہے ثابت قدم، تمام وقت مہربانی میں ثابت قدم رہے، تمام وقت مہربانی میں ثابت قدم رہے۔ کہ منی کے ہست ہے، افرینندہ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، افرینندہ پیدا کرنے والا، جان کریم مہربان، کہ ہے جان کا پیدا کرنے والا مہربان، کہ ہے جان کا پیدا کرنے والا مہربان۔ تمام وقت مہربانی میں ثابت قدم رہے، احسان کرنے میں ثابت قدم رہے، کہ ہے جان کا پیدا کرنے والا مہربان۔ اب یہاں پہ اس سبق میں ہمیں جا بجا مہربانی، احسان اور شرافت کو اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے کہ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے، نرم دل رکھتا ہے، ذاتی معاملات میں نرم لہجہ استعمال کرتا ہے۔ ہاں جہاں پہ شریعت کا معاملہ ہو وہاں پہ سختی کا ظاہری بات ہے، حکم ہے، یہاں تک کہ رب لم یزال نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقوں پہ تو سختی کا حکم دیا گیا ہے، شرعی حدود جتنی بھی ہیں وہاں پہ جو ہے نا پابند رہنے کا بالکل سختی سے حکم ہے، لیکن جہاں پہ ذاتی معاملات ہوں، کوئی دکھ پہنچائے، کوئی تکلیف دے تو نرم لہجہ اپنائیں، معاف کر دیں، مہربانی کریں، اور کوئی چیز کوئی مانگتا ہے تو مہربانی کرتے ہوئے اسے چیز دے دیں،
تو یہی ہماری زندگی کا خلاصہ اور نتیجہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر دونوں جہاں میں اس آدمی کا چرچا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ جل مجدہ اسے ابدی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے کہ شرافت سے کام لے، احسان سے کام لے، درگزر کا معاملہ رکھے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اس ورائے کرم در جہاں کار نیست، کہ مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں، جو بھی مہربانی کرتا ہے نا یقین جانو وہی افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مہربانی کا درس دیں، مہربانی پہ عمل کریں، نرم رویہ اپنائیں۔ بلکہ وہ کہا گیا ہے نا، ایک عاشق نے ترجمہ کیا تھا کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس لیے مہربانی اپنانا سیکھیں، اللہ دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔